57 verse number 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Has not the time come for those who believed؟ کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل ذکر اللہ سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے. یہ جو آیا ہے اس کے حوالے سے تفسیر میں ایک سلف جو ہے ان کی سٹوری بیان ہوتی ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ وہ مزید پڑھیں. یہ وہ سلف ہے ماشاءاللہ کہ ان کے کوٹس آج دنیا بھر میں مشہور ہیں and he is one of the great scholars and his name is فضیل ابن ایاض. فضیل ابن ایاض کون ہے میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوئکلی سب کو بتاتا ہوں. فضیل ابن ایاض پہلی تو بات کہ یہ کافی ارلیسٹ اسکالرز میں سے ہیں, یعنی ان کی برتھ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن یہ کہ ڈیتھ 803 سن عیسوی میں ہوئی, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہجری بنتی ہے 186 تقریباً, یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ. اور مکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ سمرقند کے علاقے میں ان کی برتھ ہوئی, ازبکستان, اور خراساں کے علاقے میں یہ رہائش پذیر تھے اس ٹائم کا جو خراساں کا عبداللہ بن مبارک کے ساتھ. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو پرائر ٹو ہز کنورژن, کنورٹ ہونے سے پہلے فضیل کا پیشہ تھا ایک بینڈٹ اور ان کے گینگز تھے. ہی یوزڈ ٹو رن گینگز. یہ کس علاقے میں, ہائی وے میں جو ہوتے تھے یہ اس دور کے سیریا اور خراساں کے علاقے کے, اس میں جو کاروانز آ رہے ہوتے تھے اور جو ٹریولرز آ رہے ہوتے تھے ان کو یہ لوٹا کرتے تھے, یہ اور ان کے جو بینڈٹس تھے. اور اس دور میں ایون دو یہ مسلمان ہی تھے, بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ نماز بھی ادا کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی کرتے تھے وچ مینس کہ دل شاید سخت ہو گیا تھا یا منافقت تھی. آج بھی آپ دیکھیے نا کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ دو نمبریاں بھی چل رہی ہیں, فراڈ بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اللہ معاف کرے. تو بڑی انٹرسٹنگ بڑی زبردست ان کی سٹوری ہے کہ ہی واز ڈیپلی ان لو ود اے گرل, اور یہ انہیں اکثر یہ چوری کے جو گفٹس تھے ڈاکہ ڈال کے یہ انہیں اس کو بھیجا کرتے تھے, اس خاتون کو بھیجا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دیواریں پھلانگ کے اسی سے ملنے جا رہے تھے, اپنی جو معشوقہ تھی اس سے ملنے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک گھر سے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جو آواز آئی, اور وہ کون سی ورس تھی, وہ یہی ورس تھی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اور یہ پوری آیت جب انہوں نے سنی تو یہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ فضیل کیا تو اتنا منافق ہو گیا, کیا تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تجھے باقاعدہ اللہ میسج دے رہا ہے, یاد دہانی کرا رہا ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, لوگ تیرے خوف سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. ترجمہ کر دیں آیت کا, کیا آیت سے مراد ہے؟ آیت سے مراد ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. تو فضیل ابن ایاض نے اسی وقت توبہ کی, استغفار کیا. دیکھیے یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو میسج دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ نہیں ہم کلیم کر سکتے کیا مطلب کہ جی میرے پاس تو میسج نہیں آیا, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل سچویشن, یا اللہ کسی کے تھرو, یا قرآن مجید کبھی آپ کے کانوں میں جو ہے اس کا ترجمہ آ جائے گا, یا یہ کہ کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا, کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو یو میسج. لیکن ان کی خاص بات کہ انہوں نے اس میسج کو سیریس لے کے اس کو انٹرنلائز کیا اور وہاں پہ توبہ کی. یہ اصل میں بات ہے وچ ڈفرینشیٹس فضیل ابن ایاض فرام اس, فرام کامن پیپل, کہ ہم دن رات اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا تھا, وہ انٹرنلائز. بہرحال اللہ کی طرف سے ہی اثر ہے تو اللہ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کھول دے. بہرحال واقعہ آگے جاتا ہے. فضیل ابن ایاض نے اسی وقت توبہ کی اور تمام وہ چیزیں جو لوگوں سے لوٹی ہوئی تھیں جو اس وقت ان کے پاس تھیں وہ انہیں واپس کر دیں, اور باقیوں کو کہا کہ اگر آپ کلیم کرنا کچھ چاہتے ہیں مجھے بتا دیں. یعنی اس لیول کی چینج ان کے اندر آئی. فضیل ابن ایاض جب چینج ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں چند لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے فضیل ابن ایاض, کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس ٹائم نہ نکلنا, فضیل اور اس کے بندے وہ بدماش کھڑے ہوتے ہیں, وہ لوٹ لیں گے ہمیں. تو انہیں مزید رونا آ گیا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو میں نے توبہ کر لی, میں ہی فضیل ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, میں نے توبہ کر لی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ فضیل ابن ایاض کون شخص ہیں. ان کے بارے میں آپ کو انہی کے کولیگز جو ہیں امام الذہبی وہ بتاتے ہیں فضیل ابن ایاض کے بارے میں, آئی ہیو وٹنسڈ دی موسٹ نالجبل, پائس اینڈ چیسٹ آف پیپل, دے آر واقعی. یہ بھی سلف تھے فضیل ابن ایاض اینڈ عبداللہ بن مبارک, اور ان کے کنٹمپرری عبداللہ بن مبارک انہیں کہتے ہیں آئی بلیو دیر از نو ون لیفٹ الائیو آن دا فیس آف دس ورلڈ ہو از بیٹر دین فضیل ابن ایاض. سبحان اللہ. یعنی ان کی ریپینٹنس آپ چیک کریں, اس کی قبولیت چیک کریں, اور اس کے بعد کس طرح اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں اب میں نے کبھی بھی دوبارہ وہ کام نہیں کرنا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عزتوں سے نوازا انہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا کہ وہ ضرور گوگل پہ جا کے فضیل ابن ایاض لکھیں, بلکہ ان کے کوٹس پڑھیں, ان کے کوٹس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سو یہ میری ریفلیکشن ہے.